ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور آج ہم بات کریں گے کیونکہ آج کا نوجوان صرف روزگار کا متلاشی نہیں ہے بلکہ قیادت، اختراع اور تبدیلی کا علمبردار بھی ہے. اسی ویژن کے تحت یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹرز یعنی کہ YDC کا تصور سامنے آیا ہے، جن کا مقصد نوجوانوں کو ہنر، رہنمائی، مواقع اور پلیٹ فارمز فراہم کرنا ہے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں بروئے کار لا سکے. یہ مراکز نہ صرف اسکل ڈیولپمنٹ اور کریئر گائیڈنس پر توجہ دیتے ہیں بلکہ قیادت سازی، انٹرپرینیورشپ اور ذہنی صحت اور پھر سماجی اور ماحولیاتی ذمہ داری جیسے اہم پہلوؤں کو بھی شامل کرتے ہیں. آج ہم جانیں گے کہ YDC دراصل ہے کیا، کس طرح سے کام کرتا ہے، اس کے بنیادی ستون کون کون سے ہیں، اور اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی آج ہمارے ساتھ عبد المعید صاحب موجود ہیں. سر تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے آپ کو رمضان مبارک ہو. اور YDC کے حوالے سے جس طرح سے غزل نے اپنے انٹرو میں بتایا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے تھوڑا سا ہم YDC کے حوالے سے جانتے ہیں، پھر اپنے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی جو YDC ہے یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر، آپ اس کو فاؤنڈیشن بھی کہہ سکتے ہیں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کی. اور یہ جو تھا یہ وجود میں 2023 میں آیا تھا. اور اس کے نا فور آپ کہہ دیں اس کی ایسٹ کے اوپر یہ لائن کرتا ہے. ٹھیک ہے، کور اس کے فنکشنس ہیں 4، جس میں ایجوکیشن، امپلائمنٹ، انگیجمنٹ اینڈ انوائرمنٹ ہے. اب ایجوکیشن میں آپ کو پتہ ہے اسکالرشپس اور یہ آپ کے لیپ ٹاپ اسکیمس وغیرہ آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد امپلائمنٹ میں ہم جاب فیئرز، انٹرنشپس، ٹھیک ہے، اس حوالے سے آ جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انگیجمنٹ ہے جو کہ ابھی ہم لوگوں نے بہت بڑے انیشیٹو لیے. ٹھیک ہے نا، انڈر دی گائیڈنس اینڈ دی سپورٹ آف رانا مشہود احمد خان صاحب اور ویژنری لیڈرشپ آف دا ہانریبل پرائم منسٹر. ہم لوگوں نے ہر یونیورسٹی میں، یہ آج سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا، ہر یونیورسٹی میں اب انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد پرائم منسٹر صاحب کی اپنی کونسل ہوگی. اب ایک دیکھیں، اب 2 کونسل ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے نا. اب دیکھیں، ایک کونسل ہے نیشنل یوتھ کونسل، وہ پرائم منسٹر صاحب کی ہے. اب وہاں پر یہ ہے کہ ہر یونیورسٹی کی وہاں پر ریپرزنٹیشن نہیں ہے، ہر شہر کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. اب اس کونسل کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہر یونیورسٹی کی ریپرزنٹیشن ہوگی. مطلب ہر یونیورسٹی آپ دیکھیں مختلف شہروں پہ ہے، کوئی بلوچستان میں ہے، کوئی کشمیر میں ہے، کوئی گلگت میں ہے، تو وہاں سے بھی ریپرزنٹیشنس ہوں گی اور بلک میں ہوں گی. یہ کونسل کا تصور آپ یوں سمجھیں کہ ابھی یہ اس میں ویسے ہمارے پروجیکٹ میں یہ شامل تھا لیکن اس کا کچھ وجہ سے ڈیلے ہوا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ کہ ابھی 3 مہینے ہم لوگوں نے اس پہ کام کیے. اب یہ ہے کہ تمام یونیورسٹی میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد پرائم منسٹر صاحب کی اپنی کونسل ہوگی جو باقی سوسائٹیز کی طرح ہی کام کرے گی. لیکن اس کا یہ فرق ہوگا کہ یہ باقاعدہ یہ ڈائریکٹ لنک کرے گی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ تھرو PMYP. اور یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اس پہ سکسیس اسٹوریز کا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جتنے ٹیلنٹڈ بچے ہیں یا کوئی ہائر اچیورز ہیں، تو ہم اس کے تھرو YDC کے تھرو، کونسل کے تھرو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم ان بچوں کو یا تو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ملاقات کروائیں. اگر ملاقات نہیں ہو سکتی تو ایٹ لیسٹ ان کو ٹوکن آف اپریسیشن کے طور پہ پرائم منسٹر صاحب کا ایک سرٹیفکیٹ ان کو مل جائے تاکہ دیکھیں ان کی موٹیویشن اور گین ہوگی. ٹھیک ہے، ڈیڈیکیٹڈلی وہ اور آگے نا اپنے فیلڈ میں پرسیو کر سکتے ہیں، اپنے گولز کو حاصل کر سکتے ہیں. اچھا موہد صاحب، مجھے یہ بتائیں، جس طرح سے آپ نے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے حوالے سے بات کی تو اس میں بہت سارے اسکلز کے حوالے سے بھی ہم نے سنا تھا، ایون ہم ڈسکشن بھی کرتے تھے اپنے مارننگ شو میں. تو اس میں کیا ہے، یہ فزیکل پروگرامز بھی ہیں اور ڈیجیٹل پروگرامز بھی ہیں، اور کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ابھی سب سے پہلے میں آپ کو اس کا ڈیجیٹلائز پلیٹ فارم بتا دیتا ہوں. YDC کا ڈیجیٹلائز پلیٹ فارم بھی ہے، وہ ہے ڈیجیٹل یوتھ ہب. اب وہاں پر یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی بچہ ہے، انڈیویجول ہے، اسٹوڈنٹ ہے، وہ وہاں پر جا کے رجسٹر کرتا ہے. رجسٹر کرنے کے بعد اس کے پاس بلک آف اپرچونیٹیز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ بلک آف اپرچونیٹیز میں وہ دیکھتا ہے کہ یار میرا اس چیز میں ایکسپیرینس، ریلیونٹ فیلڈ میں ایکسپیرینس ہے، تو میں اس کنسرن آرگنائزیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ٹچ ہونا چاہتا ہوں. تو YDC کے تھرو وہ کیا نام ہے اس کا، DYH کے تھرو وہ اس پہ اپلائی کرتا ہے اور DYH کے تھرو اس کو پھر آگے اپرچونیٹی مل جایا کرتی ہے. کیونکہ اس میں ہزاروں، مطلب آپ یوں سمجھیں کہ لاکھوں کی تعداد میں آرگنائزیشنس ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں ہمارے. ٹھیک ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشنس ایز ویل ہیں. ٹھیک ہے، اس میں تمام ہے، آپ مطلب پورے میکینزم کام کر رہا ہے. بالکل. اور یہاں پر مطلب بچوں کو صرف اتنا کرنا ہے، رجسٹر کر کے اپنی اپرچونیٹیز دیکھنی ہوں. کہ آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح سے ریفرنس بیس آپ کہتے ہیں نا کہ ریفرنس بیس ہمیشہ ریفرنس ضرورت ہوتا ہے، تو DYH اس کا ریفرنس بنتا ہے. اچھا، تو یہ اس کے لیے بچوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہے. اور دوسرا سیکنڈلی اس میں یہ ہے کہ فزیکل پروگرامز کی آپ نے بات کی ہے. اب دیکھیں ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز ہیں. ٹھیک ہے، PMYP کی ہیں. اب جس میں ہم باقاعدہ اور بھی ہمارے دیگر پروگرامس ہیں جس میں ہم بچوں کو، عورتوں کو، خواتین کو، وومن امپاورمنٹ کے لیے ان کو ہم ہنر سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی انیشیٹو پرائم منسٹر صاحب کا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ PMYP کے شیلٹر کے انڈر آ رہا ہے. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ PMYP کا ابھی تک انفارچونیٹ آپ کہتے ہیں کہ بچوں کو صرف اتنا پتہ ہے کہ صرف لیپ ٹاپ تک کی حد میں ہے یہ. تو لیکن اس کا جو آپ کہتے ہیں نا ڈومین، وہ کافی واسٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ مطلب بہت وائڈل ہے اور اس کا وائبرنٹ ہے، لیکن بچوں کو وہ نہیں پتہ ہوتا. اب دیکھیں YDC کے بھی ہم نے بات کی، YDC 61 یونیورسٹیز میں موجود ہے.
مطلب کہ ان کی لیکن بچوں کو باقاعدہ awareness نہیں ہے، پتہ اویئرنیس نہیں ہے۔ نہیں ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری یونیورسٹی کے بیچوں بیچ ہمیں اتنی ساری اپورچونیٹیز ملی ہوئی ہیں، کیونکہ وائی ڈی سی کے پاس آپ یوں سمجھیں کہ 2023 سے لے کر اب تک یہ آلموسٹ 2 لاکھ کے قریب بچوں کو امپلائمنٹ ہم نے دی ہے۔ انٹرنیشنل میں آپ کو بتا رہا ہوں، نیشنل لیول تو الگ چیز ہے، اس کے علاوہ ہماری بہت سی یونیورسٹی کے ایسے بچے جن کو پروگرام کے لیے اپنے تھیسس کے لیے ٹھیک ہے یا کوئی نیا انیشیٹو کے لیے ان کو فنڈ چاہیے تھا، تو پرائم منسٹر صاحب نے اس کو فنڈ دیے اچھا، اور وہ تھرو وائی ڈی سی کے تھرو ان کو فنڈ ملے ہیں۔ دیکھیں اتنا کچھ اگر اس کا اتنا آپ کہہ دیں اپورچونیٹیز ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ بچوں کو نہیں پتہ۔ اب کہیں نہ کہیں یونیورسٹیز کے بھی کوتاہی ہے کچھ۔ مجھے وائی ڈی سی کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ وائی ڈی سی اور پرائم منسٹر جو یوتھ پروگرام ہے اس کو آپ نے کس طرح سے لنک کیا اور آپ کی جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے یہ کس طرح سے کام کرتی ہے؟ آپ بیسیکلی دیکھیں یہ جو وائی ڈی سی ہے نا، یہ بیسیکلی فاؤنڈیشن ہے پی ایم وائی پی کی، PMY کی۔ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں پی ایم وائی پی میں بھی 4 ایز ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بھی 4 ایز ہیں، یہ فزیکل فارم پہ، اور پی ایم وائی پی کے باقی جو انیشیٹو ہے ڈیجیٹل فارم پہ۔ اب جس طرح میں نے آپ کو کہا وائی ڈی سی کا ڈیجیٹلائز ایک پلیٹ فارم بھی ہے DYH، ٹھیک ہے۔ اب یہ بیسیکلی آپ یوں سمجھیں کہ فاؤنڈیشن اس کا عکس ہے یہ، تو یہ تو اس کے ساتھ کیونکہ پی ایم وائی پی نے اس کا یہ پروگرام ہے، یہ پروجیکٹ ہے بیسیکلی جو پی ایم وائی پی نے انیشیٹ کیا تھا 2023 میں، تو اس کے بعد یہ اسٹیبلش ہوا ہے اور پھر ابھی تک یہ ورکنگ میں۔ صحیح۔ اچھا مجھے یہ بھی بتائیں کہ جس طرح ہم اب بات کر رہے ہیں، ایک نئی اسکیم بھی ہے وزیر اعظم کی لیپ ٹاپ اسکیمس کے حوالے سے، تو وہ کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو مل سکتے ہیں، ان کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں ابھی سب سے زیادہ آپ کہتے ہیں ہمیں ایشوز اس طرح آئے تھے بچوں کی طرف سے کہ کافی بچوں نے ریچ آؤٹ کیا تھا پی ایم وائی پی کو نا۔ بہت سے بچے تھے گریجویٹ تھے۔ ٹھیک ہے۔ اب گریجویٹ کا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں لیپ ٹاپ کیسے ملیں گے جبکہ ہمارا نام بھی ہے اور ہم سلیکٹ بھی ہوئے ہوئے ہیں یونیورسٹی کے اس میں نا ڈیٹا میں، تو ہمیں ابھی تک لیپ ٹاپ نہیں ملے۔ تو اس چیز کے لیے پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن پہ، رانا مشہود احمد خان صاحب کی سپورٹ پہ، انہوں نے پھر یہ ہوا ہے کہ پی ایم وائی پی کے تھرو اب تمام جتنے گریجویٹ بچے ہیں ٹھیک ہے نا تمام یونیورسٹیز کے، اور اگر وہ میرٹ پہ آئے ان کا نام سلیکٹ ہوا ہوا ہے یونیورسٹی میں، ان کو ڈائریکٹ لیپ ٹاپ ملیں گے۔ اب لیپ ٹاپ کس طرح ملیں گے؟ اب دیکھیں گورنمنٹ کے کرائٹیریا کیا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کرائٹیریا یہ ہے کہ 3 CGPA سے زیادہ اس کا CGPA ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو اگر اس کی کنسرن یونیورسٹی میں اگر لیٹ سپوز وہاں پر اگر 100 لیپ ٹاپ جا رہے ہیں اور 100 کے اندر کسی کا 3.4 ہے، کسی کا 3.5 ہے اور کسی بچے کا 3.6 ہے، اوپر والے کو ٹھیک ہے، اوپر والوں کو کنسیڈر کریں گے، ٹھیک ہے، میرٹ پہ وہ آتے ہیں۔ میرٹ پہ ہو رہا اب اس کے ساتھ یہ ہوگا جو گریجویٹ بچے ہیں نا ان کے لیے کس طرح ہے، مطلب وہ کس طرح لے سکتے ہیں، اویل کس طرح کر سکتے ہیں اسکیم کو۔ اب ہر یونیورسٹی میں نا یونیورسٹی کے اپنے فوکل پرسن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ گورنمنٹ کے انیشیٹوز کو آگے پروگرامس کو آگے بچوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، وہ فوکل پرسن ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے ان کنیکشن ود یوتھ پروگرام۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ فوکل پرسن ہر یونیورسٹی کا اپنا فوکل پرسن ہوتا ہے جو ان کا فیکلٹی ممبر ہوتا ہے ہر یونیورسٹی کا نا، عموماً یہی ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ اب بچوں کو یا تو فوکل پرسن کے پاس جا کے اپنا آپ رابطہ کریں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جا کے اپنی بات کریں کہ ہمارا اس طرح سے نام آیا ہے، ان کو رجسٹریشن پروسیس آپ ان کو واپس اگر ان کو ریکوائرڈ ہے ان کو واپس رجسٹر آپ ان کے سامنے کریں فوکل پرسن صاحب کو، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ فوکل پرسن آپ کا فوراً ہمیں ڈیٹا بھیجے گا، تو یہاں سے ان کو پھر لیپ ٹاپ مل جائیں گے۔ یا تو یہ کام کریں یا تو ہر یونیورسٹی میں آپ یہ پتہ کریں آپ کے پاس وائی ڈی سی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وائی ڈی سی ہے تو وائی ڈی سی کے پاس جائیں، تو وائی ڈی سی آپ کے وہاں پر ایڈریسل کرے گا آپ کی گریوینسز کی۔ صحیح۔ تو مطلب 2 فیکٹرز ہیں، ایک وائی ڈی سی اور ایک آپ کا فوکل پرسن ہوگا۔ یونیورسٹیز کا ہوتا ہے۔ ادھر ویز میں آپ کو لیپ ٹاپ مل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کا CGPA وہ ہائر لیول ہونا چاہیے۔ 3+ صحیح۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کی اگر ہم بات کریں تو اس سے کتنے بچے اس وقت مستفید ہو چکے ہیں اور کتنے اس وقت جابس وغیرہ پہ بھی کریں، کوئی اسٹیمیشن ریٹ ہے اس کا؟ اب میں آپ کو اگر اپروکسیمیٹ بتا دوں پی ایم وائی پی کے تھرو، تو آلموسٹ آپ یوں سمجھیں کہ 10 لاکھ پلس بچے جن کو لیپ ٹاپ مل چکے ہیں۔ اچھا۔ اور اس میں 1.5 ملین اس میں آپ کہہ دیں کہ بچے ہیں جن کو امپلائمنٹ کے ایشوز تھے ان کے حل کیے گئے ہیں، تو یہ پی ایم وائی پی کے تھرو کیے گئے ہیں۔ اب دیکھیں ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اپورچونیٹیز اگر آتی ہے نا انٹرنیشنل طور پہ، انٹرنیشنلی اگر کوئی اپورچونیٹی آتی ہے تو پی ایم وائی پی کے پاس آتی ہے۔ پی ایم وائی پی پھر آ کے اپنے بچوں کے آگے نا ڈسیمینیٹ ڈفرینٹ یونیورسٹی میں ڈسیمینیٹ کر دیتا ہے، تو وہاں سے پھر بچے اپلائی کرتے ہیں اور وہی میرٹ کا سارا آپ یوں کہتے ہیں پروسیس چلتا ہے، اور وہاں پر بھی یونیورسٹی اپنے اون پہ کرتی ہے۔ اس میں پی ایم وائی پی کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا نا، یونیورسٹی خود اپنا ڈیٹا بھیجتی ہے کہ یہ بچہ ہے، اس کو آپ کنسیڈر کریں، اس کا یہ میرٹ پہ آیا تو ہم اس کو ایویلیویٹ کس طرح کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں اب اس میں یہ ہے نا کہ اب ہم نے یونیورسٹی کو دیا ہوا ہے، ہر یونیورسٹی کے پاس اپنا کرائٹیریا ہے۔ اب ہم نے دیکھیں ہم لوگوں نے اپورچونیٹیز تو دی ہیں، سپوز یونیورسٹی نے ایک اسٹوڈنٹ کو بھیج دیا اور جو یونیورسٹی کے مطابق وہ بڑا کیپیبل تھا، لیکن جو اس جاب پہ جا کے مس فٹ ہوتا ہے تو اس میں مڈل وے میں کہیں نہ کہیں آپ بھی اس کو پرکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہے یا نہیں؟ دیکھیں اب اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ لیٹ سپوز اگر ایک بچہ کہیں چلا گیا
ٹھیک ہے, اور وہاں پر جا کے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ نہیں کر پا رہا یا بالکل اس کی آپ یوں کہتے ہیں کہ میرٹ پہ نہیں تھا, تو اس کو واپس ہم واپس کر دیا جاتا ہے, اور یونیورسٹی کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں اور کوئی کیپیبل بچا دیں, کیونکہ پاکستان میں تو بلک میں ہمارے پاس کیپیبل بچے ہیں, تو وہاں سے ہم کسی نہ کسی کو کنسیڈر کرا دیتے ہیں. صحیح. اور یہ جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے وائی ڈی سی کے حوالے سے, تو اس میں اب جتنے بھی بچے ہیں جو ذہنی صحت یا پھر جن کو پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے, اس طرح کے مسائل کس طرح سے حل ہو رہے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے کہ کافی اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. اب دیکھیں ہم لوگوں نے ابھی یہ ہے نا کہ ابھی حال ہی میں ایک بڑا انفارچونیٹ واقعہ پیش آیا تھا لاہور میں سوسائڈ کا. بالکل. اب دیکھیں لیٹ سپوز اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس وائی ڈی سی پی ایم وائی بی کے پاس نا باقاعدہ کاؤنسلر بھی ہے, ٹھیک ہے, جو ہمیں نا ڈفرینٹ بچوں کے یوتھ ہیلپ لائن نمبر ہے باقاعدہ. بچوں کو نہیں پتا کہ یوتھ ہیلپ لائن نمبر کیا ہے. اگر کسی کا کوئی ایشو آتا ہے نا, ابھی کافی مطلب آپ یوں سمجھیں کہ اس میں بھی بلک کے مطلب بچے ہیں جن کو مینٹلی آپ ٹراما کہہ دیں کہ جن کو ٹراماٹائز کیا جاتا ہے یونیورسٹی میں, کچھ بھی کیا جاتا ہے, تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یوتھ ہیلپ لائن نمبر پہ کانٹیکٹ کرنا ہے. اب دیکھیں اگر وہ کال کرتے ہیں نا, ایک تو ان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ جو آگے بیٹھا ہوتا ہے خود وہ تھیراپسٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, سائیکالوجسٹ ہوتا ہے, تو وہ اس کو فوراً اس کا نا جو ٹینشن ہوتا ہے نا اس کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کہتے ہیں منیمائز کر دیتا ہے. تو یہ اس کے لیے بڑا فروٹفل ہے. اگر لاہور میں بھی وہاں پر اگر وائی ڈی سی ہوتا, ٹھیک ہے, اس یونیورسٹی کے اندر, اس ہب کے اندر, تو لٹرلی میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی زندگی اس طرح کا مسئلہ نہیں پیش آتا, کیونکہ یونیورسٹی میں آپ انفارچونیٹ آپ کہہ دیں کہ پروفیسرز جو ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں فرعون بنے ہوتے ہیں مارکس کو لے کے. اب اس بچے کا کیا ایشو تھا کہ صرف اٹینڈنس کا مسئلہ تھا, آئی تھنک 6-7 گھنٹے کی اٹینڈنس کا صرف شارٹ تھی, اور بیچارہ اتنا ٹراماٹائز ہوا. بالکل. اب اس نے قدم ایک اٹھایا, ٹھیک ہے, حرام قدم ہے, لیکن جو ٹراما اس کو دیا گیا کیا وہ حلال ہے؟ تو مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں, تو جس کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم یہ ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد فیز 2 میں ہم لوگوں نے یہ کیا کہ یوتھ ہیلپ لائن نمبر کو ہم وائی ڈی سی کے ساتھ لنک کرنے لگے, تاکہ یہ کہ بچے ڈائریکٹ جو بھی ایشو ہو کو وائی ڈی سی کے تھرو آ کے مسئلے حل کریں. صحیح ہو گیا. اور یہ وائی ڈی سی از ورکنگ ایز اے سوسائٹی؟ نہیں, یہ پی ایم وائی پی کا انیشیٹو ہے بیسیکلی, یہ پروجیکٹ ہے جو پی ایم صاحب کا پروجیکٹ ہے. اٹس ورکنگ ایز اے پروجیکٹ, ناٹ ایز اے سوسائٹی, کیونکہ ہم ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں سوسائٹیز بھی دیکھتے ہیں وہ جو کہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہوتی ہیں. اب دیکھیں آپ نے سوسائٹیز کی بات کی, اب جو کاؤنسل ہے نا آپ اس کو اس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, دیٹ از لنکڈ ود سوسائٹی. جی آپ اس کے ساتھ, کیونکہ دیکھیں ہر یونیورسٹی میں کو کریکولم ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, سیمینارز کنڈکٹ ہوتے ہیں, یہ سب ہوتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں. اب ادھر ایک ہماری کاؤنسل ہوگی تو وہ بھی یہ کام کر سکتی ہے. اب کاؤنسل کا یہ فائدہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہائر اچیورس ہیں, سکسیس سٹوریز ہیں بچوں کی, ٹھیک ہے, ان کو کس طرح سے ہمیں آگے اپورچونیٹی دلانی ہے, گورنمنٹ نے کس اپورچونیٹی دلانی ہے, تو اس کاؤنسل کے تھرو ہمیں پتہ لگے گا. کیونکہ کاؤنسل میں سارے آپ یوں سمجھیں کہ ڈیڈیکیٹڈ اسٹوڈنٹس ہوں گے, سارے کیپیبل بچے ہوں گے, ٹھیک ہے, جو مطلب یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں آسانی طریقے سے, جن کو ہم اپورچونیٹی بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. صحیح. تھینک یو سو مچ عبد المعین صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم ڈسکشن کر رہے تھے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے حوالے سے, وائی ڈی سی کے حوالے سے, اور اس کا آگے جس طرح سے فیز 2 کے حوالے سے بات ہوئی کہ اس کو ڈائریکٹ لنک کر دیا جائے گا. بہت ہی انفارمیٹیو سیگمنٹ تھا, یقینی طور پر آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا. یہاں پر لیتے ہیں ایک شارٹ سی بریک, واپس آئیں گے, اسٹے ود اس.